جو بار بار میں کہتا ہوں، یہاں پر کوئی غیر نہیں، سب اپنے ہیں. میں عام طور سے کہتا ہوں آپ لوگوں سے کہ آپ میں سے کون ہے جو مولانا آفتاب صاحب کو گالی دینا پسند کرتے ہیں؟ کوئی ہیں آپ لوگ؟ نہیں. آپ لوگوں میں سے کون ہے جو اپنے ماں باپ کے ذریعے مولانا کو گالی دلوانا چاہتے ہیں؟ کوئی ہے؟ گالی کہتے ہیں برا بھلا کہنے کو. یہ 3 دن کی چھٹی ہو رہی ہے، اگر اس 3 دن میں آپ گھر میں ٹھیک سے نہیں رہیں گے تو آپ کی ماں کہیں گے مولوی صاحب کیا سکھائے تم کو؟ تو آپ کے ماں باپ سے آپ نے گالی سنوائی. قرآن مجید کے اندر کہا گیا ہے کافروں کے بارے میں، لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر جن لوگوں نے معبود بنایا ہے اس کو جو پکارتے ہیں وہ لوگ، اس کو گالی مت دو. اگر تم اس کو برا بھلا کہو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا فَيَسُبُّ اللَّهَ، وہ لوگ اللہ کو گالی دے گا، عَدْوًا بِغَيْرِ علم، دشمنی میں انجان میں، وہ اللہ کو گالی دے بیٹھے گا. وہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ اپنے ماں باپ کو گالی مت دو. تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ کون ہوگا بدقسمت جو اپنے ماں باپ کو گالی دے گا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تم کسی کے دوسرے کے ماں باپ کو برا بھلا کہو گے، وہ تمہارے ماں باپ کو جو برا بھلا کہے گا تو ذریعہ تو تم ہی بنے نا، وجہ تم ہی بنے نا. تو آپ لوگوں کو اس 3 دن کے اندر جو 3 اور 4 دن کا وقت ہے، ماں باپ کی اتنی خدمت کرنی چاہیے، گھر کا ماحول ایسا بنانا چاہیے کہ ماں باپ کو محسوس ہو کہ تربیت اچھی ہوئی ہے. ہم لوگوں کے لیے بھی ان کے دلوں سے دعائیں نکلے، ادارہ کے لیے بھی ان کے دل سے دعائیں نکلے، آپ نیک نامی کا ذریعہ بنے. بیٹا بڑا ہو کر کے درد سر بنا، بیٹا بڑا ہو کر کے درد سر بنا، بیٹیوں نے سر دبایا دیر تک. بیٹا درد سر بن جاتا ہے اور بیٹی درد سر کو دور کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے. بہت ساری جگہوں پر لوگوں کا نام بیٹوں سے کم ہوتا ہے، بیٹیوں سے زیادہ ہوتا ہے. خود ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان جو چلا ہے وہ بیٹیوں کے ذریعے چلا ہے. لہذا کوئی بیٹی اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھے. ایک عورت، ایک لڑکی اگر چاہے اچھی بہن بن کر کے اپنے بھائی کی اچھی تربیت کر سکتی ہے. وہی لڑکی عمر کے اگلے پڑاؤ میں ایک اچھی بیوی بن کر کے شوہر کو سدھار سکتی ہے، اس کی زندگی کو درست کر سکتی ہے اور اس کو ایک صحیح نہج پر لے جا سکتی ہے. اس لیے نکاح کے وقت میں خطبے میں آیت پڑھی جاتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، درست بات منہ سے نکالو، یصلح لکم اعمالکم، جو تمہاری اعمال کی اصلاح کا ذریعہ بن جائے. وہی عورت ماں بن کر کے بیٹے کی بہترین تربیت کر سکتے ہیں، ایسی تربیت اپنی اولاد کی کر سکتی ہے ماں. یاد رکھیے اگر مولانا آفتاب صاحب پڑھے لکھے کہلاتے ہیں اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ میری اولاد، میرا بیٹا کس ادارے میں پڑھے گا، تو یقیناً اس ادارے کو اپنی اولاد کے لیے وہ بہتر سمجھتا ہوگا، تبھی انہوں نے اس ادارے میں ڈالا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی تربیت کے لیے سب سے پہلا جس مدرسہ کو بنایا، جس مدرسے میں داخل کیا اس بچے کو، وہ ماں کی گود ہے. وہ گویا کہ کوئی مدرسہ آفتاب صاحب نے بنایا، کوئی مدرسہ حضرت مولانا مفتی صابر صاحب نے بنایا، کوئی مدرسہ ہم سب کے بڑے مولانا قاسم نانوتوی نے بنایا، لیکن ایک مدرسہ ہے جس کو اللہ نے بنایا ہے. اب وہ اللہ کا بنایا ہوا مدرسہ ماں کی گود ہے. اس سے بہتر مدرسہ کائنات میں کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے. لہذا اب مدرسے والے خود کو بھی تو سمجھیں کہ ہماری گود جو ہے وہ بہترین تربیت گاہ ہے. پھر اس کے بعد جب دادی بن جاتی ہے تو کتنے بچے ایسے ہیں، کتنی بچیاں ایسی ہیں جن کے اوپر دادا دادی اور نانا نانی کا اثر ہوتا ہے. خود ہم لوگوں کی زندگی پر ایک بڑا اثر پڑا ہے، ہماری نانی کا اثر پڑا ہے. نانی کی تہجد نہیں چھوڑتی تھی، جب بھی نانی کے یہاں جاؤ تو قرآن مجید کی تلاوت کرتی تھی. شرافت اتنی زیادہ تھی ہماری نانی کے اندر کہ ہفتے میں ایک آدھ بار، قریب میں نانی کا گھر ہے تو نانی آتی تھی اپنی بیٹی سے ملنے، لیکن اگر معلوم ہو کہ تھوڑی بہت بھی ساس بہو میں ناراضگی چل رہی ہے تو راستے سے میری نانی واپس چلی جاتی تھی کہ میری سمدھن کہیں یہ نہ سمجھے کہ بیٹی کا سپورٹ کرنے آئی ہے.
ایک عورت چاہے تو اپنے پورے معاشرے کی بہترین تربیت کر سکتی ہے، لیکن عورت خود بھی تو اپنی تربیت کر کے اپنے آپ کو اس لائق سمجھے۔ اس لیے بچیاں، آپ کو مہد الطیبات کی بھی نیک نامی کا ذریعہ بننا ہے، اپنے امی اور ابو کے لیے نیک نامی کا ذریعہ بنا ہے، اپنے شہر اور اپنے علاقے کے لیے نیک نامی کا ذریعہ بننا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔